السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاول کی دنیا انور عارف والا کے ساتھ ہم اپنے ناظرین سے مخاطب ہیں جی۔ آج صرف اور صرف ہم اس سے زیادہ جو انفارمیشن ہوتی ہے، مزید معلومات ہوتی ہے ہماری کسان کے حوالے سے، کاشت کے حوالے سے اور کٹائی کے حوالے سے، غلہ منڈیوں میں جتنی بھی جناس ہے اس کے متعلق معلومات شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور جتنی بھی ہماری انڈسٹری ہیں، رائس انڈسٹری ہے، ابھی ہم کاٹن کے اوپر بھی آ گئے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ہم چند معلومات شیئر کریں گے، وہ بھی ہم اپنے ناظرین کی زبانی ہی آپ کو سنائیں گے۔ اور بہت سارا ہمارا جتنا بھی انفارمیشن کا یہ ایک سلسلہ کار ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ہم نے شروع کیا ہوا ہے، تو ہمارے ناظرین اس کو سنیں اور اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اب ہر آدمی کو میں تو شیئر نہیں کر سکتا، لہذا آپ اس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں، آپ کو نوٹیفیکیشن خود بخود آ جایا کرے گا۔ اتنے لوگ ہیں ہمارے چاہنے والے، پیار محبت کرنے والے، سب کو ہم اس کو شیئر نہیں کر سکتے، ہر آدمی کو نہیں کر سکتے۔ سبسکرائب کریں گے خود بخود نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ ہمارے ناظرین کی زبانی سنیں۔ انعام بھائی السلام علیکم۔ انعام بھائی، وقت کے ساتھ ساتھ پاکستانی ایکسپورٹرز نے اپنے آپ کو بہت امپروو کیا ہے، خاص طور سے جو یورپ کام کر رہے ہیں، جو امریکہ کام کر رہے ہیں، جو اور آپ سمجھ لیں مڈل ایسٹ کے علاوہ جو اور دوسرے ممالک ہیں مڈل ایسٹ میں بھی، تو انہوں نے اپنی مشینری، اپنے ایکوپمنٹ، اپنا انفراسٹرکچر کو کیا ہے، اپنی ہیومن ریسورس کو کوالیفائڈ لوگ رکھے ہیں، چاہے وہ کیو سی میں ہوں، چاہے وہ پروڈکشن کے لوگ ہوں۔ اس کے علاوہ یورپ کے لحاظ سے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، سرٹیفیکیشن، چاہے وہ بہت ہی آپ سے کہہ لیں گے اسٹرنجنٹ ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یورپینس کی، خاص طور سے ہر سال میں 2 دفعہ آڈٹ ہو رہا ہے، وہاں باہر سے بندے آ رہے ہیں، آپ کی ہر چیز کو دیکھ بھال کر رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے، سیفٹی کے لحاظ سے۔ یہ نہیں کہ صرف چاول، ان کو چاہیے کہ چاول ہی جو ہے نا پیور ہو، آپ کے ہائیجین کس انداز سے آپ چاول بنا رہے ہیں، آپ کے ورکرز کے آپ نے کیا سہولیات دی ہوئی ہیں، 1000 چیزیں ہیں ان کے معیار کو پورا کرنے کے لیے جو یورپین اسٹینڈرڈز ہیں، امریکن اسٹینڈرڈز ہیں، گوروں کے ساتھ آپ کام کریں، تو آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو وہ سب چیزیں کری ہیں، انویسٹ کیا ہے، تو الحمدللہ اب یہ کہہ لیں کہ بہت ہی پاکستانی ایکسپورٹرز نے اپنے آپ کو دنیا کے چیلنجز سے ناورازمہ ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، اور الحمدللہ اب کوئی ایسی شکایت نہیں ہے کہ جو پاکستان کے ایکسپورٹرز کو خدا نخواستہ کوئی انگلی اٹھا سکے۔ تو الحمدللہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے سمجھا، جانا، اور اپنے دنیا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، بالکل اپنا غوری صاحب آپ نے درست فرمایا۔ میں آج سے کوئی تقریباً 7-8 مہینے پہلے انٹرنیشنل، ابھی بھی ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کہ کوئی سیٹ اپ بنانا اور کسی کے ساتھ جے وی ہونا یا طریقہ کار ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، تو مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوا۔ میں نے کوئی آج سے 7-8 مہینے پہلے یہ میسیج بھی ڈالا گروپوں میں مختلف، تو شاید کسی نے سنا یا نہیں سنا، لیکن مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوا کہ جو آج سے 20-22-25 سال پہلے کے معاملات تھے، آج کے معاملات اس سے بہت مختلف ہیں۔ ہماری رائس انڈسٹری میں اور ہمارے ایکسپورٹر نے اپنی تطہیر کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں جتنے بھی ایکسپورٹرز ہیں جو اجناس کو سپلائی کرتے ہیں، تو پاکستانی اگر ایکسپورٹر کا نام دیکھا جائے تو وہ سر فہرست نہیں بلکہ لیڈنگ رول میں ہوگا۔ اتنا زیادہ اعتماد حاصل کیا ہے، اور آپ یقین نہیں کریں گے انڈینز کے مقابلے میں بہت آگے، انڈینز کے مقابلے میں نہیں بہت آگے۔ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ صرف مال کی پیورٹی میں ہی نہیں ہے، بہت ساری بیش بہا چیزیں ہیں، ٹائمنگ ہے، ریٹس ہیں، کمٹمنٹ ہے، کوالٹی ہے، پیکنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
اپنے رسپونڈ کرنے کے. آپ اس قدر بہترین انداز سے ہمارا پاکستانی ایکسپورٹر رسپونس کر رہا ہے کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے سروسز دینے کے حوالے سے. تو ہم لوگ تو جناب یہ کہتے ہیں، اور میں نے آج سے کوئی 8-10 مہینے پہلے بھی یہ کہا، مجھے 3-4 لوگوں سے بڑے اچھی پارٹیوں نے بہت اچھی تعریف کی یہاں پہ ہمارے درمیان ہیں. پھر کسی کا نام لے کے اگر ایسی کی جائے تو وہ چاپلوسی یا خوشامد میں آتا ہے. تو ہمیں بلینک بات کرنی چاہیے کہ سبھی کا، کم از کم میں نے کسی کی برائی نہیں سنی، اور اگر اچھائی سنی ہے تو وہ اسی گروپ کا حصہ ہیں. 6-7 لوگ ہیں الحمدللہ، اور اتنی زیادہ سنی ہے کہ ناقابل بیان. تو ہمارے ایکسپورٹرز پراؤڈ ہیں، اور بہت زیادہ انہوں نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، اور اپنے اندر تطہیر کا عمل ٹھیک کر کے لے کے چلے ہیں. ابھی پاکستانی ایکسپورٹر کا ایک نام ہے، ایک وقار ہے. اللہ تعالیٰ اس وقار کو سلامت رکھے، اور پاکستانی ایکسپورٹر کو مزید سربلندی اللہ تعالیٰ دے. جزاک اللہ. میاں عزیز صاحب السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ جی. آپ کا میں نے میسج سنا ہے، اور آپ کی یہ اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ نے میرے لیے بھی کوئی بہت ہی اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. کہتے ہیں نا جی کہ دل آئینہ ہوتا ہے، جس کا اپنا چہرہ صاف ہے اس کو دوسرے کا چہرہ بھی دل میں صاف ہی نظر آتا ہے. تو اس میں آپ کی اس اعلیٰ ظرفی کا بہت شکریہ، اور حقائق بیان کرنے کا بہت شکریہ. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم اپنے طور پہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کر دیتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو ٹیچنگ کا، لرننگ کا، ایک دوسرے سے سیکھنے کا جو موقع یہ ہمارے گروپ پرووائڈ کرتے ہیں، یہ پہلے نہیں تھا. ہم ایک دوسرے سے فون کر کے انڈیویجلی بات سیکھتے تھے یا پوچھتے تھے، تو رواج نہیں تھا کہ لوگوں کو اس طریقے سے اکٹھا کر کے یہ گپ شپ لگانے کا. تو یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے، ٹیکنالوجی کا کمال ہے. یہ ایک بندہ بات کرتا ہے تو ایک گروپ کے اوپر 1000 بندہ اس کو سن لیتا ہے، پھر دوسرے گروپوں پہ جاتا ہے تو اور کئی ہزار بندے سن لیتے ہیں. پورے پاکستان میں وہ بات پھیل جاتی ہے، اور پورے بلکہ ورلڈ میں جہاں جہاں پہ بھی وہ لنک میں بندے ہوتے ہیں ان کو وہ آواز پہنچ جاتی ہے. تو یہ جو فیسلٹی آج ہے یہ پہلے نہیں تھی. یہ کمیونیکیشن، یہ گفتگو کا آسان ذریعہ جو تھا یہ پہلے دستیاب نہیں تھا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سیلا بیلٹ والے جو ہیں وہ سیلے کے ماہر ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ جو کچا بنانے والے ہیں، جو صدیوں سے چاول کا کاروبار کرتے آ رہے ہیں، جو میکینیکل سٹرینتھ، جو ٹیکنیکل سٹرینتھ کچا بنانے میں آپ کے پاس ہے وہ شاید ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں تو بعض کا تو وہ کچا جو سٹیم بنانے والے کاریگر ہیں اس کی ملنگ کا کاریگر نہیں ملتا، مشین آپریٹرز نہیں ملتے، ان کی بڑی شدید کمی ہے. لیکن جو صدیوں سے، سینکڑوں سالوں سے، ٹائمز انون سے رائس انڈسٹری جہاں پہ پنپتی رہی ہے، اور جہاں پہ مشینری بھی بنانے کے کارخانے موجود ہیں، ورکشاپس موجود ہیں، وہاں پہ یہ آٹومیٹکلی کاریگر بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ان کاریگروں کو روزگار بھی ملتی رہتی ہے، اور ایک دوسرے سے شاگردی اختیار کر کے ملٹی پلائی بھی ہوتے رہتے ہیں. تو آپ کو بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ایج حاصل ہے کچے میں، سٹیم میں، اور آپ اس کی جو مہارت ہے وہ شاید پھر یہ ہمارے سیلا والوں کے پاس نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اسپیشلائزیشن ہے، کچھ ادھر کچھ ادھر لوگوں نے کام کر کے تو اس میں یہ مہارت حاصل کر لی ہے. تو جہاں تک بات ہے رائس انڈسٹری کی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہاں پہ ابھی بہت سی باتیں کرنے والی ہیں. ویسے تو ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی کہ انڈیا ہم سے آگے ہے. انڈیا ہم سے صرف اس لیے آگے میری جان کہ انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر توجہ دی، ریسرچ کے اوپر توجہ دی، اور ایجوکیشن ریسرچ جو ہے اس نے ان کو ہم سے کئی قدم آگے لے گئے. ایک وقت تھا انڈیا پاکستان سے کاٹن امپورٹ کرتا تھا، ابھی ہماری کاٹن کا بیڑا غرق ہو گیا، اور وہ ہم سے اس وقت سے، بلکہ اب وہ کاٹن کا ایکسپورٹر ہے. اور اسی طرح مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ 70s تک، بلکہ 80s کے آس پاس میں بزرگ یہ کہتے تھے
کہ یہ سہیوال کے ساتھ جو بارڈر لگتے ہیں، قصور کے ساتھ، یا ڈاؤن سٹریم جہاں چلے جائیں، ڈاؤن کنٹری، تو انڈیا کو گندم سمگل ہوتی تھی، انڈیا کو چینی سمگل ہوتی تھی، گھی سمگل ہوتا تھا، اور وہ جو سمگلر تھے ان کا باقاعدہ کاروبار تھا۔ اور ابھی ہماری حالت جو ہوگی اور ان کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیں، یہ سارا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہے، ایجوکیشن کا کام ہے، کہ انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ ادارے بنائے اور ان کے اوپر بہت پیسہ خرچ کیا، جبکہ ہماری انفارچونیٹلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جو گورنمنٹیں ہیں ان کی جو پرائرٹیز جو مختلف رہی، اس کی وجہ سے ہمارے تعلیمی اداروں کا بیڑا غرق ہو گیا، تعلیم کا معیار بہت گر گیا، جو ہمارے ریسرچ سینٹر ہیں ان کا برا حال ہے، وہ بیچارے پیسے کو ترستے ہیں، فنڈز کو ترستے ہیں، اور دوسری طرف پولیٹیکل پرائرٹیز کے تحت ایسی جگہ پہ پیسے لگا دیے جاتے ہیں کہ جس کا کوئی حاصل نہیں، اور جو پیسے غرق ہو جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، ووٹ دے کے کام کرنے والا کام تو پھر ایسے ہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا۔ تو جو انڈیا کی جو پروگرس ہے ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں، ایجوکیشن کے فیلڈ میں، ریسرچ کے فیلڈ میں، پچھلے دنوں میں جب انڈیا کے ساتھ تجارت کھلی تو ہم تو سبزیوں کے بیج بھی ادھر سے امپورٹ کرتے تھے، اور مجھے اتفاق ہوا تھائی لینڈ جانے کا ایک سرکاری ڈیلیگیشن کے ساتھ، تو مجھے یہ بات وہاں پہ دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ کنگ آف تھائی لینڈ جو ہے اس کا محل جو ہے اس کے ساتھ بہت بڑی زمین تھی، تو کنگ نے اپنی زمین کا جو محل ہے اس کے ساتھ جو زمین اٹیچ تھی اس کا بہت بڑا چنک جو تھا، مجھے اس کی میئرمنٹ اب یاد نہیں رہی کہ کتنی ایکڑ زمین تھی، وہ اس نے ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو دے دی، اور جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہم نے جا کے پھر وہاں پہ وزٹ کیا، اور وہاں پہ ٹیشو کلچر کام کا ہو رہا تھا، سیڈ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، ٹیشو کلچر وہ وہاں پہ بیٹھے ینگ بچے بچیاں کام کر رہے تھے۔ تو ہمارے جو ادارے ہیں، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہے، زرعی یونیورسٹی جام شورو ہے، ملتان میں بھی بن گئی ہے، پنڈی میں بھی ایرڈ یونیورسٹی ہے۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا کہ کوئی خاطر خواہ کام یہاں سے نہیں ہو سکا ریسرچ کا، اور ہمارے ان یونیورسٹیوں کے جو سیاسی جوڑ توڑی چلتے رہتے ہیں سارا دن، اللہ کرے ہماری حالت پہ کوئی رحم اللہ فرما دے، ہمارے اندر بھی کوئی ایسا نظام جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے کہ ہم بھی ریسرچ کریں۔ میری بات کو آخر میں کنکلوڈ کرنے کا انداز یہ ہے کہ زمین ہماری اتنی رہنی ہے، پانی کے وسائل بھی اتنے ہیں، زیادہ نہیں بلکہ کم ہو رہے ہیں، پیڈی جو ہے یہ واٹر انٹینسو کراپ ہے، اس کو ایک لمٹ سے زیادہ ہم نہیں لگا سکتے، اور ہمارے پاس صرف ایک ہی چوائس رہ جاتی ہے کہ ریسرچ کریں، ہائی ییلڈنگ ورائٹیز کو ڈسکور کریں، اور ایک کھیت میں جہاں سے 10 15 20 25 من نکل رہی ہے پیداوار، 35 من رہ گئی، وہاں سے 75 80 من پیداوار ہے، اسی پانی کے ساتھ اسی کھیت کے اندر۔ تو ہماری جو رائس انڈسٹری میرے حساب میں، میرے اندازے کے مطابق ہماری پیڈی کی را مٹیریل سے زیادہ بڑی ہو گئی ہے، اس کو اتنا مٹیریل ملنا چاہیے کہ وہ لوکلی بھی اچھی طریقے سے فیڈ ہو سکے، وہ پکڑ لو پھڑ لو کا ماحول نہ ہو، اور جب ہم اپنی ضروریات کو پوری کر کے دنیا میں بھی افورڈیبل کمپیٹیو پرائسز کے اوپر ایکسپورٹ کر سکیں۔ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو کے لیے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ تھینک یو۔ اعجاز صاحب السلام علیکم، میں مبارک اطہر بول رہا ہوں۔ آج صبح آپ نے مجھے ٹیگ کر کے تو یہ وائس میسیج دیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں کچھ مصروف ہو گیا تھا، تو اس کے بعد میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی، بلکہ یہ میسیج میری نظر سے پھر دوبارہ گزرا نہیں ہے۔ میں آپ دیکھ لیں کہ صبح کے بعد شام کے وقت لیٹ نائٹ کے دوبارہ گروپ کے اوپر آیا ہوں۔
تو آپ نے جو سوال اٹھایا وہ بڑا توجہ طلب ہے. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو انڈین زیادہ معاشرے میں مال تیار کرتے ہیں وہ 5-6 مہینے بعد معاشر لاس کر جاتا ہے، اور جب ہم بہت زیادہ معاشر نیچے لے کے آتے ہیں تو اس کا معاشر اب چلا جاتا ہے. تو اس میں معاشر کا تو کوئی پھر ایشو نہیں رہ جاتا، پالشنگ کا ایشو رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر میں آپ کا سوال سمجھاؤں تو یہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ہم چاول بیچتے ہیں نا، چاول بیچتے ہیں، جب ہم بیچتے ہیں یا ہمارے کمپیٹیٹر انڈینز بیچتے ہیں، تو وہ اس معاشر کا ایڈوانٹیج لے کر گاہک کو آگے بیچ دیتے ہیں کمپیٹیٹو پرائس کے اوپر. آگے جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ گاہک کے ساتھ جا کے ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں رکھ کے نہیں یہ کرتے سارا کچھ. ٹھیک ہے نا جی، یہ بات ایک آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ مڈل ایسٹ میں چلا گیا جہاں میں بہت گرمی ہوتی ہے، وہاں 2-4-5 مہینے گوداموں میں پڑا رہا، گرم ہوا پھری معاشر چونکہ جاتا بھی عام طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ جوٹ بیگس کے اندر ہے، تو اس کا معاشر لاس ہو جاتا ہے. جب معاشر لاس ہوتا ہے تو اس وقت وہ پھر اس کی کوکنگ بہتر ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کمپیٹیٹو ایج لے کے چلے جاتے ہیں، کم پرائس پہ بیچ لیتے ہیں. یعنی کہ ان کو 4 قسم کے ایڈوانٹیج ملتے ہیں، 4 قسم کے ایڈوانٹیج جب وہ ہائر معاشر کے اوپر مال تیار کرتے ہیں. نمبر 1 کہ ان کی جو سٹیم کم خرچ ہوتی ہے ڈرائی چلانے پہ، بجلی کم خرچ ہوتی ہے ڈرائی کم چلانے پہ، جو کہ معاشر کو نیچے لانے کے لیے ہوتے ہیں. سٹیم کی بچت، بجلی کی بچت، اور مکینیکل جو ان کی ڈپریسیشن ہو رہی ہے، گھسائی وغیرہ، اور لیبر کا ٹائم کا بڑا فرق. ٹھیک ہے، یہ سارے بچتیں ہوگی. اس کے بعد جب وہ آتے ہیں ملنگ کے اوپر تو ربڑ رولر میں سے نکالتے ہیں، اس میں بڑی شائن آتی ہے، چمک آتی ہے. جب اس پالشر میں سے گزر جاتا ہے، واٹر پالشر میں سے بروکن کم ہوتا ہے. اور بروکن چوتھی پھر بات جو ہوتی ہے کہ جب اس کی ہسکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر بجلی کی لاگت کم آتی ہے. یہ ساری چیزیں ان کو کمپیٹیٹو ایڈج دے دیتی ہیں، اور آخر میں جو پانی کا وزن ان کا ساتھ چلا جاتا ہے تو وہ بیچتے وقت وہ ہم سے ہو جاتے ہیں سستے. آگے جس بندے نے جا کے گودام میں رکھنا ہے وہ نے اس وقت اس کو بیچنا ہے جب اس کی کوکنگ آ جائے گی، یا وہ اس کو بیچے گا جس کو کوکنگ کی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ گئے نا آپ. اب ہمارا جو جو کمپٹیشن جب ہم آتے ہیں تو ہم جب سیلا بیچتے ہیں تو ہم اس کو بنا کے رکھ نہیں چھوڑتے. آپ اس فلاسفی کو چھوڑ دینا جی کہ ہم نے بنانا اور ہم نے بیچنا ہے. اور جب ہم بنا کے اس کو آپ 7% پہ کہتے ہیں، اس سے 7% پہ بھی آ جاتا ہو، لیکن عام طور پہ یہ آپ سمجھے کہ 9% سے نیچے آتا ہے تو معاشر میٹر، آرڈینری معاشر میٹر جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بند کر دیتا ہے. ہم پرزیوم کرتے ہیں کہ وہ 8-9 کے قریب ہوگا. تو وہ 8-9 کے قریب بھی جب ہم اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو وہ جا کے انسٹنٹ کوکنگ دے دیتا ہے. لیکن اس کے اوپر جو ہمیں بینیفٹ ملتے ہیں، یعنی کہ جو $100-50 ہم ان سے زیادہ خرید لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، اور ہمیں وہ دے دیتے ہیں وہ لوگ جن کو چاہیے کہ یہ آتے ہی ہمارے پک جائے اور گوداموں میں رکھ کے ہمیں اس کے اوپر نہ سٹوریج کرنی پڑے، نہ اس کے اوپر پیسہ انویسٹ کرنا پڑے، آئے اور پک جائے. وہ ہمارا سیلا یا وہ انڈین کا سیلا وہ گیا اور پک گیا اور اگلے گاہک کے گھر میں چلا گیا. اس کا ایڈڈ ایڈوانٹیج ہمیں کچھ نہیں ملنا. ہمیں جو ایڈوانٹیج تھا، جو ہم نے قیمت اس کی لے لی، وہی قیمت ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ جو ایڈوانٹیج لینا ہے انسٹنٹ کوکنگ کا، وہ بھی اس نے خریدار جو آگے لے گیا امپورٹر اس نے لے لینا ہے. اور جو اس کو لاس ہونا ہے معاشر کا اور اس کی پھر جو پرائز بڑھنی ہے وہ بھی اس کو ہی نفع نقصان جانا ہے. جو ملر ہے اس نے بیچ کے اپنے مقابلے کے انداز میں آگے اس نے ہمارے مقابلے پہ سستا بیچ دیا، ہم نے مہنگا بیچ لیا. ایک بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ ایک لیول تک تو پریمیم مل جاتا ہے، اس سے زیادہ پریمیم پھر گاہک نہیں دیتا. یہ پھر ہمارے لیے مسائل بنتے ہیں، جیسے کہ آج کل بنے ہوئے ہیں کہ جن پرائسز کے اوپر آج مارکیٹ ہے ہماری، ان پرائسز کے اوپر ایکسپورٹ میں خود بھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. آپ یقین مانیں ہمارا بڑا پرانا یورپ میں بائر ہے، تو اس کو ہم نے ریٹ 2 دفعہ کوٹ کیے ہیں، کینیڈا کے لیے بھی کیے ہیں اور یورپ کے لیے بھی کیے ہیں. وہ اس کا جواب ہی نہیں آ رہا ہے. ہم نے اس کو اس لیے بھی نہیں پوچھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس نے جواب کوئی نہیں دینا تو ہمیں نخرے کرے گا، تو ہم خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے، یہ سبھی ایکسپورٹرز کی یہی صورتحال ہوگی. جن ایکسپورٹرز کا مال ایکسپورٹ ہو رہا ہے انہوں نے وہ جو وارے کا لے کر رکھا ہوا ہے وہی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ کی بات جو ہے نا جی، وہ یہاں پہ ہم برابر نہیں ہو جاتے کہ اس کا بڑھ گیا ویٹ اور اس کا کام ہو گیا.
جو ہمارا ویٹ اگر بڑھتا بھی ہے نا جی تو وہ بہت معمولی سے بڑھتا ہے برسات کے دنوں میں آ کے، اور وہ آپ کی پیڈی کا بھی بڑھ جاتا ہے. جو آپ نے پیڈی خشک کر کے 15-16 مارچ 14-15 مارچ پہ رکھی ہوئے، وہ زیادہ جب گرم ہوائیں چلتی ہیں اپریل میں اور جون میں تو وہ مزید خشک ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، وہ پیڈی بوریوں میں پڑی ہوئی خشک ہو جاتی ہے، اور جب یہ معاشر والی ہوا اندر جاتی ہے تو اس کو نمی گین کر لیتی ہے، لیکن اس کا لیول بہت تھوڑا ہوتا ہے، 1-2 پوائنٹ کے اوپر، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جو آپ کا سیلا گن اگر فرض کریں کہ 9% معاشر یا 7% پہ بنا کے رکھا ہوا، وہ 1-8 پوائنٹ اوپر نیچے ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، اور اس کی کوکنگ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتی. تھینک یو ویری مچ، ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کویشچن. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال اٹھایا بہت اچھا ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں کہ میں دیر سے آپ کو جواب دے رہا ہوں. السلام علیکم سر، جزاک اللہ خیرہ. سر ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ سپوز اگر کوئی آدمی 10-11 موسچر پہ جس طرح ہم اسٹیم رائس بناتے ہیں، اگر سیلے کا پروسیس اسی طرح کرتا ہے اور اس کی کوکنگ نہیں آتی یا بہت ماٹھی آتی ہے، تو کیا ہمارے ایکسپورٹرس حضرات سر پھر فوری چاول لیں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے نا، ہم جس بھی ایکسپورٹر کو دیتے ہیں سیمپل وہ سر پہلے کوکنگ کرتے ہیں نا، تو اگر پھر بھی انڈیا سے دوبارہ ریٹ پھر بھی کچھ اوپر رہنا ہے، اس کی ریزن سر آپ مجھ سے بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ پیڈی کے ریٹ زیادہ ہے، وہاں پہ کم ہے، وہاں کی پیڈی اچھی ہے. بہت سی ساری ادھر یہاں بجلی کے بل وغیرہ ساری چیزیں نا، تو کل کلا میرے جیسا کمزور آدمی بنا کے بیٹھ جائے اور پھر مارکیٹ میں بکے گا نہیں. یہ خدشات اصل ہر طرف ہیں. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، میرے جیسے میرے خیال میں 85% لوگ وہ ورٹیکل جو ہے نا مشینریز وغیرہ اور وہ ساری چیزیں نا، تو وہ ایک ہی دم سے وہ نہیں انسٹال کر سکتے نا. ہاں گریجولی تو ہو سکتا ہے کہ ایک مشین اس سال کر لیں، ایک اگلے سال 5-7 سالوں میں. تو یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ بھی ورک ہونے والا ہے. سب سے پہلے تو اس چیز پہ ہم قائل ہوں، ٹھیک ہے، ہم سے مراد ہے ہمارے سارے حضرات. اور دوسرا پھر یعنی آگے بیر بھی ہو. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے سر وہی مشینری والا نا، اس کو کوئی ٹائم چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب صحیح سمت میں لوگ چاہیں گے صحیح انشاءاللہ. یہ سننے کے بعد آپ نے اگر آپ اس سے مستفید ہوئے ہیں تو اس کو شیئر کر کے سبسکرائب کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقال العثار العظام به ويعود الهوى